دیکھیے جو زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ جو کائنات کی عمر، موجودہ عمر جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 13.7 ارب سال کی عمر ہے، 13.7 ارب برس کے اندر گویا کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے، اور صرف ایک موقع ملا ہے۔ نہ یہ موقع آج سے پہلے ملا ہے، نہ یہ آئندہ ملے گا۔ یہ اگر گیا تو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی، بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کریں جس کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو ہدف ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر ہماری اخروی نجات موقوف ہے۔ یہ جو ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حقیر سا حصہ جس کی خدا کے منصوبے میں شاید کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں گزارنا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن اس دنیا کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو بھی بھگتنا ہے، چاہے بہترین شکل میں چاہے بدترین شکل میں، اس کا انحصار ہمارے اس دنیا کے اعمال کے اوپر ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ آ جائیے اب آخرت کی طرف، یعنی اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ جو آدمی اتنا بیوقوف ہے کہ اسے دنیا کے فائدے بھی سمجھانے پڑ رہے ہوں، تو اس کو آخرت کے بارے میں بدرجہ اولیٰ بتانا پڑے گا کہ بھیا وہاں پہ بھی بڑے درجات ہیں، وہاں پہ بھی بڑے مقامات ہیں، بلکہ وہیں سارے درجات ہیں، وہیں سارے مقامات ہیں۔ اور اس دنیا میں ظاہر ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا مقام حاصل کرے گا۔ تو کم سے کم جو چیز وہاں پہ انسان کا نصب العین ٹارگٹ ہونی چاہیے وہ یہ کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ پہلا ہدف ہونا چاہیے، اور یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مطابق زندگی کو ڈھلنا چاہیے۔ لیکن میں اس وقت اس پہ نہیں آ رہا، میں صرف یہ عرض کروں کہ ہدف کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا ہدف جو آخرت میں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کے لیے، کہ اللہ نے دیکھیں ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ایمان لانے میں جو ایک مشقت ہوتی ہے اس سے ہم بچ چکے ہیں۔ تو ہمیں تو ذرا آگے سے معاملہ شروع کرنا چاہیے نا، کہ ہمیں صرف نجات ہی نہیں چاہیے بلکہ بلندی درجات بھی چاہیے۔ آخرت میں ہمیں اونچا مقام بھی چاہیے۔ وَبِذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو قرآن نے بات کہی ہے کہ جو تم دنیا میں دوڑ لگاتے ہو نا، دنیا میں کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا میں مقابلہ کرتے ہو، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہو، آگے بڑھنے کی جدوجہد کرتے ہو، یہ نہیں ہے میدان، یہ ہے جنت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں، جس کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ کوشش کرنے والوں کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے والوں کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو۔ یہ قرآن مجید کی دعوت ہے، یہ اس نے میدان بتایا ہے کہ یہ میدان ہے دوڑ لگانے کا، یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا۔ تو یہ ہدف ہونا چاہیے کہ بھئی جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات، اونچے سے اونچے درجات، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اس لیے کہ وہاں تو جو مل گیا وہ سمجھے اول تو جو ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور جو ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو جو بھی آپ حاصل کر لیں، میں بھی حاصل کر لوں، ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسری چیز جو مل گیا اس پہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ نہ کبھی ختم ہوگا، نہ لیا جائے گا، نہ سپلائی اس کی روکی جائے گی، ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اچھا، وہ اب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ہے جو آخری سوال جس کا مجھے یہاں جواب دینا ہے۔ اس دنیا میں تو دیکھیں جو بھی ہے ختم ہونا ہے، اور وہاں جو بھی رہے گا باقی رہے گا، تو کمپٹیشن وہاں کے لیے کریں۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ اب اس میں بھی ظاہری بات ہے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اس کے لیے پہلی چیز جو چاہیے، دیکھیے وہ اس کے لیے کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے غیر معمولی شخصیت چاہیے، کمپلیکس فری سول۔ قرآن نے اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے، قلب سلیم۔ ایک ایسی شخصیت، ایک دوسری تعبیر بھی نفس مطمئنہ، ایسی شخصیت جو بالکل مطمئن ہو۔ تو اپنی شخصیت کو ہدف بنانا ہوگا۔
चुन चुन के निकाल के फेंकना होगा इन चीज़ों को। और उसके लिए पहली शर्त यही कि आदमी अपना इंट्रोस्पेक्शन करने वाला, ज़बरदस्त मुहासबा करने वाला हो, अपना एहतसाब करने वाला हो। इस वक्त ये सारे काम करेंगे तब कहीं जाके फिर इंसान के अंदर वो तब्दीली आएगी। तो ये उसूल समझ लेना चाहिए हमें कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक बुनियादी काम जो हमें करना है, अगर हमें अपने रब के यहाँ सुरखरू होना है, तो वो ये कि मज़हब के नाम पर जो कुछ मौजूद है उसमें से सही दीन को दरियाफ्त करें, उस सही दीन को इख्तियार करें और उसकी दावत को दूसरों तक पहुँचाएँ। तो नुसरत दीन के काम का बहुत बड़ा मौका है जो अल्लाह ताला ने कम से कम हम लोगों को दे रखा है इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारी असासी इसी बुनियाद के ऊपर है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कह रखा है ईमान और अखलाक की दावत, उसको पहुंचाना है, उसको अपनी ज़िंदगी बनाना है। और उसमें सबसे अहम बात यह कि हमें लोगों को बदलने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लोगों तक पहुंचाने में दिलचस्पी है। उसके लिए मैक्सिमम कोशिश करते हैं बदलना अपने आप को। ये है हमारा तरीका, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ की जा सकती है, बहुत से लोग इसे ज़िंदगी का मिशन भी बना लेते हैं, मखलूक की खिदमत में, मखलूक के साथ भलाई, खैर का काम, फलाह का काम जितना हो सके, जिस दर्जे में हो सके, जिसकी मदद की जा सके कीजिए। जितना ये काम करेंगे इसका बड़ा गैर मामूली अजर है, बहुत गैर मामूली रिवॉर्ड है। ये भी जन्नत के आला तरीन दर्जात हासिल करने का एक बड़ा गैर मामूली रास्ता है कि इंसान खुदा के मुतालिक जितना कंसर्न है इतना ही कंसर्न वो खुदा की मखलूक के हवाले से। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा इदारा खोल लें, हम छोटे मोटे बहुत से काम इर्द गिर्द के लोगों के साथ कर सकते हैं, छोटी छोटी मेहरबानियाँ कर सकते हैं। कुछ नहीं, किसी को मुस्कुरा के देख लें, 10 चीज़ें, किसी का शुक्रिया अदा कर दें, किसी से अच्छी तरह बात कर लें, उसने खुल्क जिसे कहते हैं, अच्छे अखलाक, ये भी इस राह में बड़ी मांग है। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हमें अपनी मौत से पहले ये सब कुछ करने की तौफीक दे, इसलिए कि मौत बता के नहीं आती। मौत अभी 2-3 वाक़यात मेरे सामने आए जिसमें बिल्कुल यंग लोग, छोटी उम्र के लोग, 20-30 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती, यंग लोग अचानक दुनिया से रुखसत हुए, छोटे छोटे उनके बच्चे, और बड़े मंसूबे, बड़े ख्यालात, बड़े आला घरानों के लोग, पैसा भी, दौलत भी, सब कुछ थी, लेकिन सब कुछ पीछे छोड़ के चलेगा। तो ये किसी के साथ भी हादसात हो सकते हैं। तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला से मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उस वक्त से पहले सब कुछ करने की तौफीक दे। जितनी भी उम्र हो गई है, कभी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आदमी चाहे 70 साल की उम्र को पहुँचा हुआ है, इट्स नेवर टू लेट। इस रास्ते पर इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, और बल्कि मेरे ख्याल में इस मामले में दुआ करने ये अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपनी इस्लाह की तौफीक दे, और इस काम को जो अब हम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको हमारी हिदायत का भी बनाए, हमारे अहले खाना की भी हिदायत और तरबियत का सबब बनाए, और जो दूसरे मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान, बल्कि पूरी इंसानियत की हिदायत और इस्लाह का सबब बनाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।